پاکستان پہلی بار غیر وابستہ ممالک کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ امریکا اور یورپ نے ایٹم بم کے مسئلے پر ہمارا اقتصادی اور سیاسی بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے حلیفوں کو بھی ہمیں ہر نوع کی امداد فراہم کرنے سے روک دیا تھا۔ پاکستان ایک طرح سے تنہا رہ گیا تھا، اور یہ بہت بڑے خطرے کی بات سمجھی جا رہی تھی۔ پاکستان نے مجبور ہو کر غیر وابستہ ممالک سے رابطہ جوڑنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ مذاکرات شروع ہوئے اور سفارتی سطح پر بنیادی امور طے پا گئے۔ ہوانا کانفرنس اس اعتبار سے بڑی اہم تھی کہ پاکستان کو تیسری دنیا کی برادری میں داخل ہونے کا راستہ مل رہا تھا۔ صدر ضیاء الحق شہید پہلی بار ایک ایسی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرنے والے تھے جس میں روس اور بھارت کا سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ تاہم اس وقت پاکستان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ بھارت ایک جاندار اور قلعہ قیادت سے محروم تھا۔ صدر پاکستان کو دفتر خارجہ نے احتیاط ملحوظ رکھنے کے لیے بہت سارے مشورے دیے اور عواقب و نتائج کے تخمینے پیش کیے، مگر وہ مرد خود آگاہ بے خطر آتش نمرود میں کود گیا، اور اس نے ہوانا کے رفیع الشان حال میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تقریر کا آغاز کیا، اور اسلام کا پیغام اس خوبصورتی اور اس قوت سے پیش کیا کہ دلوں کے دریچے کھلتے چلے گئے، اور پہلی بار ایک اجنبی آواز نے اسلام کی آفاقیت اور عظمت کا احساس دلایا۔ غیر وابستہ تحریک میں مسلم ممالک پہلے سے موجود تھے، مگر انہیں اسلام کا ابدی پیغام سربراہوں تک پہنچانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ یہ توفیق اور سعادت اس سربراہ کے حصے میں آئی جو اپنے رب پر غیر متزلزل یقین رکھتا تھا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور اپنا رہبر پورے شعور اور کامل ایمان کے ساتھ مانتا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ بڑی سعادت ضیاء شہید کو جب انہیں حاصل ہوئی جب انہیں پوری امت مسلمہ نے اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کیا۔ 1980 میں اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس سے اسلامی دنیا کی طرف سے ایک سربراہ کو خطاب کرنا تھا۔ یہ اعزاز جنرل ضیاء الحق کے حصے میں آیا۔ ان کے خطاب سے پہلے اقوام متحدہ کی عمارت کے در و بام تلاوت قرآن سے گونج اٹھے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ادارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا اور اپنے نقش ثبت کر گیا۔ پاکستان کے سربراہ مملکت کی حیثیت سے انہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسلامی ممالک کے عوام کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے مسلم ممالک کے نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے افغان مسئلے کی مسلم دنیا کے لیے اہمیت اور اس کے جلد از جلد منصفانہ اور پرامن حل پر زور دیا۔ The 11th Islamic Conference of Foreign Ministers, which met in Islamabad in May last, set in motion a process of resolving the Afghan crisis through peaceful negotiations. It adopted a resolution based on the following principles: the immediate, unconditional and total withdrawal of Soviet forces from Afghanistan, the restoration of the independence and non-aligned status of Afghanistan, respect for the right of the Afghan people to determine their own destiny and to choose their own form of government in accordance with their own wishes, free from external interference, and the creation of conditions which would permit the Afghan refugees to return to their homes in safety and honor. More than 1 million Afghan refugees have crossed the 1,400-mile border into Pakistan, while others have taken shelter in Iran. Entire communities of men, women and children, uprooted from their hearths and homes by the violence of the conflict, have continued to pour into Pakistan.
My country is providing them with shelter in a humanitarian spirit and in conformity with the tradition of Islamic Brotherhood. It is a task of awesome magnitude in view of Pakistan's limited resources. Mr. President, people do not leave the comforts of their huts and homes to face the privations of life in exile without compelling reasons. The Afghan refugees on our soil have had to leave their country because life was made unbearable for them. The orchestrated propaganda campaign accusing Pakistan of interference in Afghanistan's internal affairs cannot mislead the world. It cannot conceal the truth that the insurgency in Afghanistan is a manifestation of the patriotic upsurge of a proud people who have never yielded to a foreign domination. غیر ملکی نشریاتی اداروں، اخبارات، رسائل اور جرائد کو دیے جانے والے انٹرویوز میں بھی افغانستان کا مسئلہ سر فہرست رہتا ہے۔ ان تمام مواقع پر بھی انہوں نے واضح طور پر پاکستان کی افغان پالیسی دنیا کے سامنے پیش کی۔ ہالینڈ کی ایک ٹیلی ویژن ٹیم کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے افغان مسئلے کی اہمیت اور اس کے بارے میں حکومت پاکستان کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا تھا، Afghanistan cannot afford to be hostile to the Soviet Union, so we grant the Soviet Union a friendly Afghanistan. But what happened inside Afghanistan is neither my concern nor Soviet Union concern. So we say, please withdraw Russian troops. Let the refugees return to their homelands with peace and honor. But without arms, the Soviet Union will hold. Yes, yes. And then you have to disarm them. We have to disarm them, and we allow them to go without arms. And we not only that, we have proposed